ایک خاوند کا کیا ریفرنس ہوتا ہے, کیا تعلق ہوتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ؟ یہی نا کہ وہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے, تمام ضرورتیں وہ اس کی پوری کر رہا ہے. اور جتنے بھی معاملہ چل رہے ہیں, میں تو یہ پریشان ہوں جناب علی کہ رجب بٹ پہ جب سے کنٹروورسی کا شکار ہوئے ہیں اور جب سے مشکلیں آئی ہیں, باہر کے لوگ تو تنقید کاری کر رہے ہیں, اب گھر کے لوگ بھی تنقید کرنا شروع ہو گئے. ان حالات میں تو آپ کو جو آپ کا رشتہ ہے جناب, چاہیے تھا کہ آپ رجب بٹ کے ساتھ اس کے بھائی کی طرح پیش آتے. رجب بٹ نے یہ بھی بات اپنے ویڈیو میسج میں کی کہ تو اپنی ماں دا کلا کلا منڈا ہے جدہ میں ہاں, تے بلا وجہ کسے بڑے کھونڈ چ نہ پھنس جائیں. یہ ان کے الفاظ تھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا بڑی مصیبت میں نہ پھنس جانا. یہ سوشل میڈیا ایک جال ہے, اور اس جال کے چنگل میں جو شخص پھنس جاتا ہے وہ ذہنی مریض ہو کے نکلتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے سالہ صاحب کو شاید آج کل وائرل ہونے کا یا فیمس ہونے کا شوق چڑھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ساتھ میں انہوں نے کہا میرے پاس بہت سارے پروفز, بہت سارے اسکرین شاٹس وہ اس چیز کے بھی موجود ہے, کیونکہ رجب بٹ کے بہت سارے فینز ہیں. انہوں نے رجب بٹ کی ویڈیوز فیس بک پہ یا دیگر ٹک ٹاک وغیرہ پہ لگا کے فین پیجز بنائے ہوئے ہیں, اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ویورشپ ان کو ملے اور لوگ وہاں پہ بھی جا کے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کے فین پیجز والے جو ایڈمنز ہیں بقول رجب بٹ کے, ان کے سالہ صاحب ان کو میسیجز کر رہے ہیں, اور میسیجز کر کے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ والی ویڈیو لگائیں یا میری یہ ویڈیو لگائیں یا اس کو اس طرح سے کریں, اس طرح سے کریں. آپ کی یہ تمام تر حرکتیں رجب بٹ کو پتہ چل رہی ہیں. اور تحسین سکینہ صاحبہ جن کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے, آپ ان کو جانتے بھی ہیں, وہ کس نوعیت کی خاتون ہے اور کس طرح کا ان کی نیچر کس طرح کی ہے, یا ان کے ہسبینڈ کی نیچر کس طرح کی ہے. وہ تو تعریفیں کرتے ہوئے تھک نہیں تھی رہی ہیں آپ کی. یقین جانیے کوئی 3 سے 4 گھنٹے کی میری فارمل نہیں انفارمل میٹنگ تھی. 3 سے 4 گھنٹے کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ وہ اس طرح کی تھی کہ فارمل میٹنگ نہیں تھی, بڑے کیجولی ہم بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی. پوڈ کاسٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ان سے ہم نے گانے بھی سنے, ان سے ہم نے گفتگو بھی کی, اور اس گفتگو کے اندر جب بھی رجب کی گفتگو ہوئی, جب بھی انہوں نے ان کی تعریف ہی کی, جب بھی ایمان کی گفتگو ہوئی انہوں نے ان کی تعریف ہی کی. میں تو حیران ہوں آپ پر کہ آپ تعریف کرنے والے شخص کے اوپر بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں گفتگو نہ کریں. اور جو کنٹروورسیز بنائی ہوئی ہیں, لوگوں نے اتنی گفتگو کرتے ہیں, کامنٹس غلط کرتے ہیں, ان کو آپ بول نہیں رہے. جو شخص آپ کی آ کے تعریف کر رہا ہے, مطلب مجھے اس چیز میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ایمان کو بڑے ناز و نخروں سے رکھا ہے اور ایمان سے جہیز نہیں لیا, آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا دماد ایسا ہے کہ جو آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتا, اور آپ الٹا ان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہو سکتی, ایمان بہت پڑھی لکھی ہے, ہم دے سکتے تھے جہیز. اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں لگتی جب بہن کو بیاہ دیا جائے.